السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خاصة، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، محرم الحرام میں اسلام کا اور امت مسلمہ کا ایک بہت ہی بڑا اور عظیم واقعہ اور سانحہ پیش آیا ہے۔ امت مسلمہ صرف ایک واقعے کا، جو واقعہ کربلا ہے، اس کا تذکرہ کرتی ہے، لیکن امت مسلمہ کا جس سے بہت ہی اہم اور تعلق رہا ہے، اس واقعے کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کی یاد کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اسلام کا اور عالم اسلام کا اور امت مسلمہ کا اس سے ایک گہرا تعلق اور مناسبت رہی ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ یکم محرم الحرام کو ایک عظیم سانحہ اور واقعہ پیش آیا ہے، جس کا تذکرہ کرنا اور جس کی یاد تازہ کرنا یہ اہل اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کا تذکرہ کرنے سے پہلے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو اور اسلام میں اور عالم اسلام میں ان کی وجہ سے جو اسلام کو عزت تقویت ملی ہے، ہم اس کا مذاکرہ کریں گے۔ یاد رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ولادت 583 یا 84 ہجری میں ہوئی ہے، عیسوی میں ہوئی ہے۔ ہجرت کے سفر سے 40 سال پہلے آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ کا قبیلہ یہ صفا اور مروہ کے درمیان رہا کرتا تھا، وہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ عام الفیل یعنی جس سال جو ہے ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی تھی، اس کے 13 سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام اس وقت 13 برس کے ہو چکے تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والد نے نام رکھا عمر، کنیت ابو حفص تھی اور آپ کا لقب الفاروق تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے حالات تو موجود نہیں ہیں، لیکن جب بڑے ہوئے تو آپ کے والد نے بکریاں کے چرانے پر، اونٹوں کے چرانے پر ان کو لگایا، تو تھک کر بیٹھ جاتے۔ آپ کے والد کہتے کہ تجھے تو بکریاں بھی چرانا نہیں آتی۔ یہی عمر فاروق ہے، والد کہتے تھے کہ تجھے بکریاں بھی چرانا نہیں آتی اور مارا کرتے تھے اس پر۔ لیکن وہی عمر فاروق جب اسلام میں داخل ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، وہ سارے عالم کو چلانے والے بنے اور عالم اسلام کے لیے ایک عظیم حکمراں، ایک عظیم امیر المؤمنین سے سرفراز ہوئے۔ دنیا میں انبیاء کرام آپ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ۔ آپ خلیفہ ثانی ہیں اور آپ ان عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت سنائی۔ 10 صحابہ تھے جن کے متعلق آپ علیہ السلام نے نام لے کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جنتی ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے دعا مانگی تھی۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين بعمر بن الخطاب او ابی جہل بن ہشام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت بخش، اسلام کو تقویت بخش، اسلام کی شان و شوکت کو بڑھا، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا ابی جہل ابن ہشام کے ذریعے سے، دونوں میں جو تجھ کو محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو بلند و بالا۔ اور ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا نام لیا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خاص، کہ خاص آپ علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لے کر دعا مانگی، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو شان و شوکت بخش۔ ایک روایت میں یہ بات موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کان اسلام عمر فتح، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام یہ فتح کا سبب بنا، اسلام کی فتح کا سبب بنا اور فتوحات کا دروازہ کھل گیا۔ یہی عمر فاروق ہے کہ آپ نے 10 سال خلافت کو انجام دیا، امیر المؤمنین رہے آپ 10 سال، اور اسلام کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ 25 لاکھ تقریباً 25 لاکھ مربع اور رقبے تک اسلام پہنچ گیا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اسلام جو پھیلا ہے عموماً ہمارے بھی ذہنوں میں
اور اغیار کے ذہنوں میں بھی یہ بات ہے کہ تلوار کے زور پر اسلام پھیلایا گیا، زبردستی اسلام پھیلایا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہمارے بعض نوجوان کا بھی یہی خیال ہے کہ جس کے متعلق یہ بات ذہنوں میں ہے، بہادر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے، اور آپ کا رعب اور دبدبہ اور آپ کا جہ و جلال سب پر طاری ہو جایا کرتا تھا، اور سب آپ کے رعب سے ڈرا کرتے تھے۔ یہ بات ذہنوں میں ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے، آپ بہادر تھے، آپ دلیر تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زور زبردستی سے اور اپنے دبدبے سے اور اپنے رعب کے ذریعے سے اسلام پھیلایا ہے اور زبردستی کی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو اسلام پھیلا ہے اور جو اسلام کا رقبہ تقریباً 25 لاکھ مربع زمین تک پھیل گیا ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں کہ ہر وقت آپ تلوار چلاتے رہے اور اپنے زور پر سب کو ایمان میں داخل کیا، بلکہ آپ دیکھیں گے کوئی فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ زبردستی تلوار رکھ کر اس کو اسلام قبول کرایا گیا، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کرنے کی بنیاد پر پھیلا کہ آپ جب امیر المومنین بنے تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی پر ظلم و زیادتی کرے، کسی دوسرے کے حق کو حاصل کرے، چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا اسی طریقے سے بہت سارے جو غلط کام تھے، جو خود انسان فطری طور پر اس کو غلط کہتا ہے، غلط تصور کرتا ہے، اور سب انسانیت چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر، اس دنیا کے اندر اور اس ملک کے اندر یہ ساری چیزیں بےہودہ ہے، بے حیائی والی چیزیں ہیں اور بری چیزیں ہیں۔ فطرتاً انسان جس کو برا سمجھتا ہے اس چیزوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب سے اور عدل انصاف کرنے کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں بند ہو گئی کہ شراب جو اسلام نے بھی حرام قرار دی، اور فطرتاً کوئی انسان اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، بلکہ جو شراب پینے کا عادی ہے وہ خود یہ چاہتا ہے کسی طریقے سے یہ بری عادت مجھ سے چھوٹ جائے، وہ کبھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے انسانیت شراب کو، جس کے کئی نقصانات ہوتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، اولاد برباد ہو جاتی ہے، بیوی بچے چھوٹ جاتے ہیں، یہ اتنی خطرناک اور مہلک بیماری ہے اور اتنی بڑی تباہی اس سے ہونے والی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رعب کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ شراب پیے، اس لیے کہ یہ غلط اور بے حیائی والی اور اس بری حرکت کو اگر کوئی کرتا تھا تو اس پر درے برسائے جاتے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور پر پھیلا ہے، بلکہ آپ نے جب آپ امیر المؤمنین رہے کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کسی کی زمین ہڑپ لے، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کسی کا کوئی روپیہ لے لیا ہے یا تجارت کا کوئی معاملہ کیا ہے یا آپس کے معاملات کے اندر کوئی اگر درستگی نہیں کرتا تھا تو وہ ڈرتا تھا کہ عمر فاروق کا درہ مجھ پر چل جائے گا، اس لیے وہ پہلے ہی اپنے آپ کو سدھار لیتا تھا،
اپنے معاملات کو درست کر لیتا تھا، اپنی معاشرت کو درست کر لیتا تھا، اپنے اخلاق کو درست کر لیتا تھا، اپنی تجارت کو درست کر لیتا تھا۔ غرض یہ کہ جتنی برائیاں ہو سکتی تھی اور جتنی بے حیائی ہو سکتی تھی اور جتنے فطرتاً انسان کے اعتبار سے جو غلط اور برے کام ہو سکتے تھے، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رعب سے سب دب چکے تھے۔ کسی کی مجال نہیں ہو سکتی تھی کہ کوئی خلاف ورزی کرے اور ظلم و ستم قائم کرے۔ آج بنیاد آپ دیکھیے، جب بنیاد صحیح نہیں ہے، جب امیر المؤمنین جیسا خلیفہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اور جس کے وجود سے اور جس کے اسلام عالم اسلام میں رہنے کی وجہ سے سارے خرافات، ساری برائیاں، سارے فتنے دبے ہوئے تھے، آج اسی امیر المؤمنین عمر فاروق کی ضرورت ہے۔ آج ظلم و ستم ہم دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حق مارنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی زمین غصب کر لیتا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، ناحق ایک دوسرے کا قتل ہو رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے، تعصب پرستی عام ہو چکی ہے، کوئی کسی کو پکڑ کر مار رہا ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ یہ سب واقعات اسی بنیاد پر ہے کہ عدل انصاف قائم نہیں ہے، ظلم و ستم بڑھ چکا ہے۔ اور معاملہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم اہم لیڈر اور قائد نے یہی بات پیش کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو حکمرانی، اگر تم چاہتے ہو انسانیت کے دلوں پر قبضہ کرنا اور انسانیت کے ذہنوں میں اپنے وجود کا تصور رکھنا کہ آپ کی حکومت صحیح سالم رہے، چلتی رہے، قائم اور دائم رہے اور آپ کا بول بالا ہو، تو اس قائد نے یہی بات کی تھی کہ اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے روش پر اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب جا کے تم انسانوں پر حکومت کر سکتے ہو اور انسانیت کے دلوں پر چھا سکتے ہو۔ اس لیے کہ یہی وہ دو شخص ہے، یہی وہ دو صحابی ہیں اور یہی وہ دو خلفاء ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تربیت پائے ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وہ تربیت کی تھی کہ انسانیت کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے، اور مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی، اغیار بھی آپ کی حکومت کو تسلیم کرتے تھے۔ اور جو آپ نے نظام قائم کیا تھا، جیسے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ بات موجود تھی کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی مثال عام تھی کہ بھیڑ اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ یہ انصاف حضرت عمر فاروق نے قائم کیا۔ گویا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو ایسے ہی امیر کی ضرورت ہے جو حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلے، اور امت مسلمہ اور عالم اسلام کی مائیں ایسے اولاد کو اور ایسے بیٹوں کو جنم دے جو عمر فاروق کی طرح ہو، جو محمد بن قاسم کی طرح ہو، جو صلاح الدین ایوبی کی طرح ہو۔ ایسے بیٹوں کو جنم دینے کی ضرورت ہے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اسی کے پس منظر میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اسلام کی کمر ٹوٹ گئی تھی، اور اسلام جو آب و تاب کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور پھیلنے کی بنیاد بھی بتلا دی میں نے کہ تلوار کے زور پر نہیں، بلکہ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے، اور انسانیت جو سکون کے ساتھ
جو اطمینان کے ساتھ، جو خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی کہ کسی فرد کو کسی فرد سے کوئی ڈر نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جو ڈر دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے ڈر رہا ہے، ایک شخص دوسرے شخص پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، ایک شخص دوسرے شخص کے دھوکے میں مبتلا ہونے سے یا دھوکہ کسی کے دینے سے ڈر رہا ہے، اس کی بات کی سچائی کو قبول نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس امانت رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس سے وعدہ کرنے کے لیے تیار نہیں کہ کوئی سرسری وعدہ کر لیا جائے یا اس کی بات کی سچائی کو مان لیا جائے یا اس کو اپنا ہمدرد سمجھے کہ وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ اپنے مال جو امانت رکھی ہے اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، کسی پر کسی کو اطمینان نہیں ہے۔ آج یہ حالت ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب امن امان کے ساتھ تھے۔ ظاہر بات ہے ایسا حکمراں کہ جس کی حکومت میں اور جس کی عمارت میں، جس کی خلافت میں لوگ اتنے امن سے رہے کہ ایک دوسرے پر بھروسہ ہو، ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی برائی کا خوف نہیں ہے، کوئی چوری کا خوف نہیں ہے، کوئی ڈاکہ زنی کا خوف نہیں ہے، کوئی قتل غارت گری کا خوف نہیں ہے، کسی کے مال کے لٹنے کا خوف نہیں ہے۔ گویا کہ اسلام کے سائے میں سب امن سکون کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو کون نہیں ہے جو یہ چاہے گا کہ ہمیں ایسی زندگی ملے؟ تو مسلم بھی قبول کر رہے تھے، اور جب غیر مسلموں نے آپ علیہ السلام کی اس خلافت کو دیکھا کہ آپ کے یہاں ایسا عدل انصاف ہے اور ایسی امن و امان قائم ہے، تو سب غیر مسلم اسلام کی تعلیمات کو سمجھ کر، اسلامی تعلیمات کو پرکھ کر اور اس مسلمانوں میں اور صحابہ کرام میں اس اسلام کی جھلک کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہ ہاں یہی وہ مذہب ہے جو امن دے سکتا ہے، جو سلامتی دے سکتا ہے، جو ایک دوسرے پر بھروسہ دے سکتا ہے، جو ایک دوسرے کی موافقت اور ہمدردی میں انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس مبارک اسلام کو اور اس بہتر اسلام کو قبول نہ کریں؟ تو ظاہر بات ہے، بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زمانے میں صرف کتابوں میں موجود نہیں تھا، بلکہ ہر صحابی، ہر مسلمان کے اعضاء و جوارح سے اسلام چھلکتا تھا، اور اسی اسلام کو جو اسلام کی عظیم شان ہے، اسی بہتر اسلام کو لوگوں نے دیکھا اور اسلام کو قبول کیا، اور پھر یہ معاملہ بڑھتا گیا یہاں تک کہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان تھے انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ دیکھیے کہ جنگ و جدال کا واقعہ کوئی ایسا خاص جو ہے واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس میں لڑائی ہوئی ہو اور لوگوں کو شہید کیا گیا ہو، لوگوں کو قتل کیا گیا ہو اور خون بہائے گئے ہو، بلکہ آپ کی شان و شوکت کو دیکھ کر بیت المقدس پر جو یہودی تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح نے اس بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا، تو یہودی سمجھ لیے کہ صرف ہم لوگ ہیں، یہ سارے جو انسانیت ہے یہ خود تصور کر رہی ہے اور یہ کچھ سمجھ رہی ہے کہ یہی حکمراں ہو تو ہم چین سے جی پائیں۔ تو صرف جو خاص یہودی تھے وہ ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے پہلے ہی سے دشمن تھے، لیکن جو سادہ عوام تھی، جو سادی انسانیت تھی، جو سمجھ رہی تھی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق ہی کی خلافت میں ہمیں امن مل سکتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے ظلم و زیادتی سے
بچ سکتے ہیں اور خوشحال زندگی گزار سکتے تھے۔ تو انسانیت تو پہلے ہی سے تیار تھی کہ ہمیں ایسے خلیفہ کی ضرورت ہے۔ وہ یہودی چند مخصوص تھے، لیکن انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ ہم لڑ نہیں سکیں گے، ساری عوام بھی، انسانیت بھی انہی کے ساتھ میں ہے، تو انہوں نے جو ہے ہتھیار ڈال دیے۔ تو بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صرف اس نظریے سے نہ دیکھیں، صرف اس نظریے سے نہ دیکھے کہ تلوار کے زور پر اور اپنے رعب اور دبدرے کی بنیاد پر اور اپنے بہادری کی بنیاد پر انہوں نے اسلام پھیلایا، بلکہ اسلام جو پھیلا ہے وہ مسلمانوں میں اسلام جھلکتا تھا، وہ امن امان قائم تھا، اس بنیاد پر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے امت مسلمہ کو آج ایسے امیر کی، جو ایسی خلافت سنبھالے، ایسی امیر کی ضرورت ہے، ایسے امیر کی ضرورت ہے جو امن و امان قائم رکھے، جو ظلم و زیادتی کو ختم کرے۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری مائیں وہ دیندار ہو اور وہ ایمان والی ہو اور وہ ایمانی جذبہ رکھنے والی ہو۔ اگر ماؤں کے اندر وہ ایمانی جذبہ ہوگا اور وہ دین کو پرکھنے والی ہوں گی اور دین کو اپنی زندگی میں بسانے والی ہوں گی، نمازوں کا اہتمام کرنے والی ہوں گی، تلاوت کا اہتمام کرنے والی ہوں گی، وہ دودھ پیتے ہوئے بھی وضو کرنے والی ہوں گی، وہ بسم اللہ پڑھ کر سب کاموں کو انجام دینے والی ہوں گی۔ اگر ایسی مائیں وجود میں آئیں گی تو پھر امت مسلمہ کو اور عالم اسلام کو وہ فرد ملے گا جو امیر المومنین عمر فاروق جیسا ہوگا، جو محمد بن قاسم جیسا ہوگا، جو صلاح الدین ایوبی جیسا ہوگا۔ تو اس بات کی فکر کرنا ہے، اور اس محرم الحرام کے موقع پر جو شہادت عمر فاروق کا واقعہ پیش کرنا ہے، اسی کے پس منظر میں یہ عبرت بھری باتیں اور یہ درس بھری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تاکہ ہم عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم عبرت حاصل کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ اسی دعا کا اثر تھا، بلکہ مؤرخین لکھتے ہیں کہ سارے صحابہ وہ مریدین تھے، سارے صحابہ وہ آپ علیہ السلام کے مرید تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہے جو مراد رسول ہے، کہ اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگ کر عمر فاروق کو لیا ہے، اور یہ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا، کہ اے اللہ اسلام کو شان و شوکت اور تقویت بخش عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کو بیان فرمایا ہے، کانا عمر اسلام فتحا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام یہ عالم اسلام کی فتح کا ذریعہ بنا اور فتوحات کا ذریعہ کھل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بعد واقعات تو مشہور ہے، اس کو بھی سمجھ لے کہ ایسا کوئی شخص ہونا چاہیے جس کی وجہ سے عدل انصاف قائم۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق موجود تھے، چند لڑکیاں وہ جو ہے گانا بجا رہی تھی، ڈھول بجا رہی، اور ظاہر بات ہے شریعت میں جو ہے وہ ڈھول بجانا، گانا بجانا وہ ممنوع ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے خود منع نہیں کیا، آپ علیہ السلام ایسے موقع پر جو ساتھ میں ہوتا تھا اس کو کہہ دیتے تھے کہ ان کو منع کرو، تاکہ اگر میرے منع کرنے پر یہ منع کر دے تو وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ان کو منع کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، لیکن وہ مانی نہیں بجاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آئے، وہ لڑکیاں سب اپنا لے کر بھاگ گئی،
تو یہ رعب تھا عمر فاروق کا کہ کوئی جو ہے ایسی چیز پر قائم نہیں رہ سکتا تھا جو بری ہو اور بے حیائی جس کی عام ہو، اس لیے کہ یہ ابتدا ہے، گانا بجانا یہ ابتدا ہے بے حیائی کی، تو ابتدا ہی کو روک دیا اور عمر فاروق آئے تو سب بھاگ نکلے۔ اسی طریقے سے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اے عمر، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہو، اگر شیطان اس راستے سے گزر رہا ہے تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے، بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ شان تھی کہ نہ صرف انسان بلکہ جنات بھی اس بات سے خوف کھاتے تھے کہ کہیں ہم کوئی غلط کام کرے، کہیں ہم کوئی برا کام کرے تو ہم حضرت عمر فاروق سے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کا درہ مشہور تھا۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات، یہ واقعات کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے نوجوان اور ہمارے جو ہے مسلم بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق گویا کہ تلوار لے کر ہی چلتے تھے کہ جب جس کو دیکھو اس کو قتل کر۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ذہن کو ہمارے صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق سخت تھے اور فیصلے آپ کے سخت ہوا کرتے تھے، لیکن اس کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ تلواری لے کر اڑ گئے اور سبھی کو قتل کر رہے اور اپنے زور پر اسلام قبول کروا رہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کا رعب تھا برائی کے خلاف، آپ کا رعب تھا بے حیائی کے خلاف، آپ کا رعب تھا برائیوں کے خلاف کہ عالم اسلام سے برائی مٹ جائے، برائی کا خاتمہ ہو جائے، اور اسلام جو امن و سلامتی والا مذہب ہے اور جو امن اور سلامتی سکھلاتا ہے، جو ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارنے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس سے جو ہے عالم اسلام محفوظ رہے۔ تو یہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ایسا فرد ہو، ایسا امیر ہو اور ایسا خلیفہ ہو جس کے نقش قدم پر چل کر عالم اسلام کو امن دیا جائے، اس کو سلامتی کا پیغام سنایا جائے، انسانیت کو امن و امان کے ساتھ قائم رکھا جائے، سب سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بنے، اخلاق سے پیش آئے، معاشرہ اسلامی ہو، سوسائٹی اسلامی ہو، ملک جو ہے وہ امن و امان کا پیغام بنا رہے، اس کی ضرورت ہے۔ اور ایسی ماؤں کو ایسے اعمال اور ایسی اسلامی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ وہ مائیں جنم دے امیر المومنین عمر فاروق کو، محمد ابن قاسم کو اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ آج ہماری مائیں اگر دیندار ہو جائے، ہمارے اولاد دیندار ہو جائے اور ہمارے سرپرست احباب آبا و اجداد وہ اگر اس کی فکر کر لے، وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم عمر فاروق کو دیکھیں گے، محمد ابن قاسم کو دیکھیں گے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھیں گے۔ ہمیں حضرت عمر فاروق کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اس کا مذاکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق جیسا خلیفہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔